رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے اس مہینے کی مناسبت سے ہماری عام مساجد میں مسلسل گفتگو ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، اتھینٹک ہو، کہنے والا دیانتداری سے صادق اور امین بن کر وہ بات کہے، سننے والے کم از کم اپنے نفس کے، اپنی ذات کے ہمدرد اور خیرخواہ اور مخلص ہو کر اس کو سنیں، اور پھر کہنے سننے والے اور جن تک پہنچے وہ دیانتداری سے اس پر عمل کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی دنیا اور آخرت اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، لیکن آج کی اس مختصر گفتگو میں صرف ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ وہ صفت ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر کے اللہ کے حضور دعا فرما رہے تھے، تو اس وقت اس دعا میں جو الفاظ نے بیان کیے وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، وابعث فیہم رسولا منہم، ان لوگوں میں ایک عظیم رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مکہ کی بستی میں کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی وہاں، ان کا اپنا خاندان تھا، وہی بچے تھے یا بنو جرہم کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ان میں، یعنی جو لوگ ادھر ہوں گے، ان میں رسول بھیجو انہی میں سے ہو۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق رہتی تھی، بشر کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق وہاں رہتی تھی، جس کا تعلق جنوں سے ہو، آگ سے ہو یا فرشتوں سے ہو، جو نور سے ہو۔ کسی نے نہیں کہا، نہ کسی نے کہا، نہ کیا پتہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے اللہ ان لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیج، یہ انسان ہے تو رسول بھی ان میں سے انسان بھیج۔ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیرے احکام، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، تیرے احکام بتائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں جہالت سے نکال کر، اس کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنیوں میں کھڑا کرے، شاہراہ حیات میں یہ ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وَيُزَکِّیہم، ان کے دلوں کے زنگ اتار ڈالے۔ اسی وَيُزَکِّیہم پہ ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ نفس کو ہم سادہ اور سمپل الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ دل کے زنگ میل اتر جاتے ہیں اور وہ رسم و رواج سے، شرک و بدعت، خرافات سے
ذاتی مفادات سے، برادری سے، ان گھٹیا چیزوں سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. یا ایک اہم بات یاد رکھنا، بالکل سمپل اور سادہ انداز میں بات عرض کروں گا. جس کا تزکیہ نفس ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ بندہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھنا گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے ہر بندے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور رسول اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، پہلے دن سے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی تھپڑ یا مکہ مارتے بندہ مر جاتا ہے. نوح علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. سب سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ نے فرمایا آپ نے یہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی وہ بھی اپنے عظیم اور برتر بلند مقام کے تقاضوں کے مطابق بات نہیں کر پاتے، پھر اللہ تعالیٰ کی اصلاح فرما دیتا ہے. تو باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. کلو کو بنو آدم کلو کو خطاؤں، تم سارے آدم کے اولاد ہو، سارے گناہگار ہو. گناہ ہو جانا یہ بھی بات نہیں ہے، بڑی بات ہوتا ہے. خیر الخطائین التوابون. جتنا آپ کے دل کا تزکیہ زیادہ ہو چکا ہوگا، اتنا آپ کا احساس گناہ بڑھ چکا ہوگا. جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ پہاڑ ہے اور یہ پہاڑ بھی میرے اوپر گر پڑے گا. اس کا احساس اتنا نمایاں ہوتا ہے. پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں یہ جو گناہ کر بیٹھا ہوں اس کو میں پردہ ڈالوں نہیں. پھر وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً توبہ کے دروازے پہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جب خلیل اللہ دعا کر رہے تھے تو خاص طور پر یہ دعا کی وَلْيُزَكِّهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. قسم کا، اور اب مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا. من آپ کے زبان میں بھی اگر کہا جائے تو یہ تولے باسے سے ڈھاکے شیر کلو ایسے بڑھ کر سب سے جو بڑا پیمانہ ہے وہ من ہے. من اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا. وہ ساری کائنات اسے تیرے لیے بنا دی ہے، تجھے سر سے پاؤں تک اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ ادھر ادھر نہ بھی دیکھے تو یہ نعمتیں جو میرے اور تیرے وجود میں یہ شمار نہیں ہو سکتی. وَإِنْ نعمت اللہ علیہ دوسروں کی نہیں. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دنیا میں کہ جو اپنے وجود میں پائی جانے والی نعمتوں کا احاطہ کر سکے. دوسرے کی تو بات ہی اور ہے. مجھے ہر کو پتہ نہیں ہے میرا نے کتنا نعمتیں دے دی ہے. اس کے علاوہ رات دن ہوائیں سردی گرمی روشنیاں اندھیرے یہ سارے کی ساری چیزیں، لیکن کسی کو بھی اس نے نہیں کہا میں نے احسان کیا. جب محمد عربی سے بھیجا تو فرمایا میں نے احسان کیا ہے. اب اس احسان کے تقاضے ہیں کچھ وہ پورے کرنے چاہیے. احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کون ہو سکتا ہے. خطبے میں دونوں گھٹنے کھڑے کر کے نہیں بیٹھا. جو بھائی بیٹھے ہیں وہ اس طرح نہ بیٹھے، میری طرف توجہ کریں. فرمایا احسان کیا. کیا احسان تھا؟ اس بات فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کے نفسوں میں سے، انہی کی ذات میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. میرا آپ سے سوال ہے، اہل مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پہلے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بہور اسلام ہوئے. کوئی ایک بندہ وہاں ایسا تھا جو بشر نہ ہو، انسان نہ. کوئی ایک بندہ، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی بندہ
ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں کوئی دوری مخلوق تھی؟ کوئی نہیں کہتا۔ جب حقائق یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ اللہ کے رسول سب دور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں انہی میں سے رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں دعوت ابھی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور وہ دعا کرے کہ ان لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے نسلوں میں سے رسول بھیج دیا، جو میرے خلیل نے دعا کی میں قبول کر لیا۔ آج امت اس کو نہیں مان رہی۔ تو جو امت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، اپنے رب کی بات کو نہ مانے، اس پر رحمتیں کیسے آ سکتی؟ اس پر عذاب آئیں گے، وہ قرآنوں کی صورت میں آئیں گے، سیلاب زلزلوں کی صورت میں آئیں گے، مہنگائی کی صورت میں آئیں گے، حسد کینے بغض کی صورت میں آئیں گے، دلوں کو زنگ لگے گے۔ اس زنگ کو اتارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دو چیز تین چیزیں نہیں دی، صرف ایک یتلو علیہم آیات۔ اس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے احسان کیا، انہی میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیات، اس کے آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور رسول تو آئے تھے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، یہ فقہ جعفری، فقہ حنفی، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا رسول نے کی تعلیم دی ہے؟ کچی پکی روٹی کے کسے بتائے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث کم ہے عمل کرنے کے لیے؟ تیسری طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں، صحابہ میں سے کون سا صحابی تھا جو فقہ جعفری پر عمل کرتا ہو، فقہ حنفی پر عمل کرتا ہو، تبلیغیوں کے نشاء پڑھتا ہو، دوسری حدیثوں کے پڑھتا؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو فوراً شیطان کہتے ہیں تو فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت تو وہ کر رہا ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف بلا رہا ہے، وہ فرقہ واریت کی دعوت دے رہا ہے۔ جو آپ کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتا ہے وہ فرقہ واریت کی دعوت ہی نہیں۔ ہم نے مال احترام اپنے دلوں میں سادیوں کی طرح بت تراش رکھے ہیں، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے فیس بک کی تو ہم اس کو رشتہ چلا رسول کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو تزکیہ کیا ہے، مکہ والوں نے پیشکش کی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ دے دو کچھ لے لو، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، ہمارا چھیڑو نہیں۔ فرمایا چچا اگر ایک ہاتھ میں آسمانی کائنات رکھ دیں دوسرے میں زمینی، پھر بھی میں اپنے موقع سے نہیں ہٹوں گا۔ جس قوم کے حکمران مردوں سے ڈرنے والے ہو، ننگے پاؤں قبروں پر ہاتھیاں دیکھ کر ان کو منو، گلاب کے عرق سے دھوئیں، اور قوم ان کی بھوک سے مر رہی ہو، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھوکے لوگ تھے، بیٹیاں قتل کر دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے تزکیے کیے تو ان کے مال اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے اس کی تجوری ان کی کھل گئی تھی۔ پھر وہ خود تو بھوکے رات کو سو جایا کرتے تھے، لیکن بھوک کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ ہمارے دل میں تزکیہ ہونے والا ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یہاں چوتھے پارے میں کیا تھا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے انہی کے رسول میں سے رسول بھیجا، عظیم رسول بھیجا، انتہائی مخلص اور پر اخلاص ختم ہے، سب میں ہمدرد ہمدردی ختم ہے، خیر خواہ ہے خیر خواہی ختم ہے، محبت کرنے والا ہے محبت ختم ہے، نفرت اسے نکالنے والا ہے ختم ہے، یہ ساری چیزیں اس پر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تم اجڑ رہے تھے، برباد ہوئے پڑے تھے، میں نے تم پر رحمت کرنا چاہی تو میں نے مجھے سب رحمت کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ اب فرمایا ہم نے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا 11واں پارہ، اور جہاں سورت ختم ہو رہی ہے وہاں فرمایا کہ ہم نے ان میں رسول بھیجا ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ سبحان اللہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے،
یقیناً تمہارے اندر عظیم رسول آ چکا ہے، میں انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم ہی میں سے آ چکا، وہ انسان ہے، بشر ہے، اولاد آدم میں سے، نور میں نور لا گئی ہے، عزیز اور علیہ مالکم، ارے تکلیف میں تم مبتلا ہوتے ہو، درد وہ محسوس کرتا ہے تمہارے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، تڑپتا وہ ہے، جنت کے راستے پہ بکر تم تو جا رہا ہو، تمہاری قبر سے وہ کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تم راتوں کو موج کی نیند سوتے ہو، وہ راتوں کے پچھلے پیر اٹھ کر تمہارے لیے دعا کرتا ہے، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ فرمایا ہر نبی کو دعا ملی تھی کہ اللہ نے فرمایا تو دعا کر، میرے پیار میں قبول کروں گا، سارے نبیوں نے دنیا میں دعا کر دی، میری جو دعا تھی وہ میں نے دعا نہیں کی، میں نے وہ رکھ لی ہے، قیامت والے دن اپنی امت کی بخشش اور معافی کے لیے دعا مانگوں گا۔ نبی کی وفائیں بھی دیکھو اور اپنی جفائیں بھی دیکھو، ذرا کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ عزیز علیہ مالکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے اپنے والی صفت رؤوف الرحیم والی بیان کی، فرمایا حریص ہے اہل ایمان پر کہ یہ بھی عیب سے بچ جائے، یہ بھی عیب سے بچ جائے، یہ بھی جنت کے مہمان بن جائے، یہ بھی اللہ کے قرب میں آ جائے، یہ بھی اللہ کے رحمت کا حقدار بن، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر شفقت اور نرمی ختم آئی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، پیغمبر کی وفائیں بھی دیکھیں اور اپنی جفائیں بھی دیکھیں۔ سورہ جمعہ میں فرمایا والذی بعث فیہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اندر رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیات، آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، احکام بتاتا ہے، وَيُزَكِّیہم، تزکیہ کرتا ہے، دلوں کے میل اتارتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے، جب تک پیغمبر نے تزکیہ نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ سارے کے سارے گمراہی میں تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک نبی نہیں آیا، تزکیہ نہیں کیا، یہ گمراہی میں تھے، صرف انہی میں نہیں بھیجا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بھی لوگ ہیں جو ابھی یہاں نہیں ہیں، ان کو بعد میں ملیں گے، ابھی نہیں ملے، اور وہ آپ اور میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانِي، کاش کہ اللہ مجھے آپ میرے بھائی دکھا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا اللہ کاش کہ تو مجھے میرے بھائی دکھا دیتا، صحابہ نے عرض کی عباس مانو گے یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے بھائی، تو آپ تو صحابی، آپ تو میرے ساتھی ہو، صاحب ہو، اخوانی الذین لم یأتوا بعد، میں جن کو دیکھنے کی خواہش و تمنا کر، غور سے سننا یہ جملہ اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری ماں بھائی کو بیٹیوں کی سمجھ میں، میں جن کو دیکھنے کی تمنا خواہش اور آرزو کر رہا ہوں وہ ابھی نہیں آئے، میرے بعد آئیں گے، ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ میری زندگی کا سارا اثاثہ، ساری کمائی مال و دولت لے لے اور پیغمبر کی ایک جھلک میں دیکھوں۔ تمہیں دیکھنے کے لیے پیغمبر کے کتنا پاکیزہ جذبات ہیں، کیا میں اور آپ میدان قیامت میں پیغمبر کے چہرے کے دیدار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں تو شکر کیجیے، نہیں کر رہے تو فکر کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر اور فکر کی زندگی نصیب فرمائے۔ یاد رکھنا اگر دل کا تزکیہ نہیں ہے تو میں اور آپ گمراہی کی زندگی میں ہیں۔ چوتھے پارے میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے ان میں رسول بھیجا ہے، انہی میں سے آیات کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جب تک پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں دی تھی یہ کھلا گمراہی میں تھے۔ اور سورہ جمعہ میں بھی یہی فرمایا کہ اس سے پہلے یہ کل اس سے بڑا واضح ہوا کہ اگر ہم پیغمبر
گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو ہم گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں. مانے تو بھی حقیقت یہی ہے، نہ مانے تو بھی حقیقت ہے. جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے پھر احساس گناہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی بوجھ محسوس کرتا ہے. بے شمار مثال ہے، بڑی مثال ہے آپ کے سامنے، بڑی دفعہ ہے، لیکن اس تناظر میں شاید رائے ہو میں آزاد کرنا چاہوں گا. بہت دفعہ آپ نے یہ دو واقعے سنے ہوں گے. سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کا اور غامدیہ جوہانیہ اس قبیلہ کی خاتون کا، یہ دونوں کا جرم ایک ہے، دونوں سے بدکاری ہوئی ہے. پہلے ماعز رضی اللہ عنہ اس کو ٹھوکر لگی ہے، بعد میں جوہانیہ کو غامدیہ کو لگی ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ دو خواتین ہیں، لیکن ہمارے فہم کے مطابق وہ ایک ہے. بعض نے دو کہی ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے پھر بندے کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. اور میری اور آپ کی طرح وہ گناہوں کے موقع نہیں تلاش کرتا، میری آپ کی طرح وہ گناہوں کی سیلفیاں نہیں بناتا، میری اور آپ کی طرح وہ رب کی بغاوت پہ نہیں اترتا. میں اگر یہ جملے کہوں گا تو آپ محسوس کریں گے ہم کھلم کھلا رب کی بغاوت نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے، ماں بہنیں بیٹیاں جب ہم بے پردہ باہر لے جاتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی بغاوت نہیں ہے. جب صبح صبح ہم اٹھ کر داڑیاں مونگتے کاٹتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کا دیا ہوا گناہ خرید کر کرتے ہیں، یہ بغاوت نہیں ہے. میں اگر کہوں گا کہ جو لوگ کلین شیو کرتے ہیں اور بغلانا دے تو آپ ناراض ہوں گے. پیارے آقا نے فرمایا جو مرد ہو کر اور کو مشابہت کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت ہو کر وہ تو مشابہت کرتی ہے اس پر بھی لعنت ہے. زمین سے پوچھیے ہم کہاں کھڑے ہوئے. جب ہم نے پیغمبر کا راستہ چھوڑا تو پھر ہم نے غلطی پیدا ہوئے، ہم میں چکناوی پیدا ہوئے، ہم میں منکرین حدیث پیدا ہوئے، ہم میں گمراہ لوگ پیدا ہو گئے. اور جب تک ہم کتاب و سنت پر قائم تھے آپ ایک مہینہ دور ہوتے تھے اور آپ کا دشمن کافرہ شروع کر دیتا تھا. یہ تیرا سن کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا کردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھ سے رب پوچھتا تھا 1000 فرشتہ تیری مدد کے لیے بھیج دوں، 3000 بھیج دوں، 5000 بھیج دوں. حضرات تزکیہ جب ہو جاتا ہے پھر یہ بندہ عام انسان ہی نہیں رہتا، یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے. اندر اتنا دیتے ہیں ارے کرتے کیا ہو، چلتے زمین پہ ہو، آہٹ آسمان سے اوپر سنائی دیتی ہے تمہارے قدموں کی. ہزاروں سال پہلے چل کر یا جلا کر بھون کر مار دیے جانے والوں کی خوشبوئیں ہیں. معراج کے موقع پر صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، کمال کی خوشبو آ رہی تھی. پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیسی ہے؟ فرمایا آقا یہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ ہے جو اس کو کنگھی کرتی تھی نا، تو کنگھی گری، اس نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھائی تو بسم اللہ اللہ کے نام سے فرعون کی بیٹی کہتی ہے تریدین ابی، اللہ میرے باپ کے نام سے اٹھا رہی. وہ کہتی نہیں میں اس کا نام لے رہی ہوں جو ربی و رب ابی، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے. فرعون کے محل میں تو آگ لگ گئی اور ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والے کے گھر میں. یہ تو وہ ہے جو فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا کرتا ہے. آج ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اگر میرے آپ نے اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے کردار اور کرتوت کو ٹھیک نہ کیا تو موسیٰ پیدا ہوگا، یہ اس کا قانون ہے. لیکن ہوگا کب؟ جب ہم اس سطح پہ آ جائیں گے کہ وہ ہم پر رحم اور ترس کھائے گا. حضرات اسی وقت آنر فارغ محل میں بات پھیل گئی، فرعون کیا اٹھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نے تزکیہ کر دیا تھا. اور جب تزکیہ کر دیا جاتا ہے نا پھر جان میں بن جائے بندہ مر جاتا ہے. کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. خبیب کو لے گئے تھے مشرکین مکہ، اتنے بڑے مکے کے چودھریوں کے باپ کو مارا تھا بدر میں، میدان میں لے گئے قتل کرنے لگے
کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. صحیح بخاری میں کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے موت کے وقت سنت بنائی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں اس سے دنیا میں ہم کلام ہو کر چلا جاؤں. نماز پڑھنے والا رب سے ہم کلام ہوتا ہے. میرے اور آپ جیسا بدنصیب ہی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے رب کے ساتھ ہم کلامی کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. کہاں گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا کرتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ تربیت نہیں. اس وقت مشرکین نے کہا کہ خبیر آپ تو چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تک صدر کا پہاڑ تھے. یہ جملہ سن کر تڑک اٹھے گا تم یہ کہتے ہو. میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ میری جان بچنا اور میرے آقا کو چونٹی کاٹ لے. اس کو کاٹا تو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. عاشق بنے پھرتے ہیں. یہ نہیں کہتا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں, بہن کا عاشق ہوا, اپنی خالہ پھوپھی کا, اپنے باپ چچے تائی کا نہیں. رسول کے ساتھ اس پڑا ہوا ہے اور ساری مخالفت. جہاں لگتا ہے یہ حالانکہ پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے لاہور کی گلیاں صاف کر رہا ہے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑیں گے تو مت ماری جائے گی, آپ کو وہ سزائیں ملے گی. پیدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوئے, تم لاہور کی گلیاں صاف کر رہے ہو. تو چھوٹو تو صحیح, تم سے کیا گناہ ہے, کیا جرم ہو گیا ہے؟ جس نیکی کا نہ رسول اللہ سب کو خیال آیا, نہ شہوت کو آیا, نہ تعبیر کو, نہ تبا تعبیر. 100 سال بعد اب تک تم 12 مفادے بناتے تھے, آپ نے میلاد رسول کا دل مسئلہ بن گیا. پھر یہ عذاب نہیں ہے کہ تو کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون نے کہا کہ تم یہ مسئلہ قبول کر لی, ہاں کہا جان پیاری ہے تو واپس آ جاؤ. اس نے کہا نہیں, جب یہ دل میں آ گئی ہے اب یہ جان تو جا سکتی ہے, یہ نہیں کر سکتی. حدیث میں تفصیل ہے, مختصر عرض کرتا ہوں. کڑھا منگوایا, تیل ڈال دیا, جب ابل رہا تھا تو اس معاشرہ تنقید کرنے والی نو بچی کو, میری بہنوں بیٹیوں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے, ڈاکٹر وکیل انجینئر پروفیسر بچیاں, تمہارا یہ نہیں کہ تم بازاروں میں ننگے منہ چلتی پھرو. تمہارا کردار تربیت کرو اپنے اولاد. ڈال دیا کھولتے ہوئے تیل میں, اسی وقت کباب بن گئی. ہزاروں سال بعد پیارے آقا سے معراج پہ گئے تو اللہ نے خوشبو سکھا دی. جبریل کہتے ہیں آقا یہ اس معاشرہ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. جو اس کے لیے مر جاتے ہیں نا وہ مرتے نہیں, وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے زندہ جاوید ہونا ہے تو پھر یہ راستہ. بات لمبی ہو گئی ہے. تزکیہ جب ہو جاتا ہے پھر اس زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں بچتی. مارے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے طاہر یا رسول اللہ کے رسول پاک کر دے. کوئی بندہ نہیں ہے دیکھنے والا, غلطی ہو گئی ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی علامت یہ ہے کہ احساس سے گناہ غالب آ جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے مجھے پہاڑ گر پڑے گا, اور جب دل سرکار ہوتا ہے تو پھر پہاڑ بھی گر رہا ہے. تو پیارے اکرم میں سے جس انداز میں مکھی بیٹھے رسول کا اپنے ضمیر سے پوچھیے, ہم جو گناہ کنٹینیوٹلی کر رہے ہیں, روزانہ ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کر رہے ہیں, ابھی ہمیں اس گناہ کا کوئی احساس رہا ہے؟ پھر جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو پتا ہے اس نے کتنا نقصان کیا. جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے کتنا نقصان ہے. جو ذخیرہ دوری کر رہا ہے اس کو پتا ہے کتنا نقصان ہے. میں وہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھاتا اور ہمسایہ بھوکا ہے. کتنے بندے یہاں مومن نہیں ہیں؟ کبھی میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال کیا ہے؟ میں گئی کروں نہ تو روتے ہیں, ارے وہ تو جان دے دیتے تھے لیکن بھائی کی طرف پانی بھیج دیا کرتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی بس یہ بات بیان کریں جو کہ حضرات مائیں آئے قائم نے پاک کرے, میں نے بدکاری کر لی ہے. رسول اللہ نے فرمایا آپ ہی کا جنون, دیوانے ہو گئے ہو, تمہیں پتا ہے پتھر مار کر کہیں نہیں. شہدہ خبر شراب بھی ہے نہیں. آپ نے اس کی قوم سے پوچھا آپ ہی جنون, یہ دیوانہ ہے مجنون؟ کہیں وفی الگ کمال کا عقل و شعور کا. ایک بڑا عقل مندوں سے گناہ ہو جاتا ہے. تزکیہ نفس ہو چکا ہو تو گناہ ہو جاتا ہے. احساس گناہ
شرمندگی وہ چین نہیں لینے دیتی، پردے نہیں پھراتے، وہاں تک گئے فرمایا چلے گا، وہاں گیا پھر واپس آ گیا، کہ بات کرے پھر گیا، بات کرنے کی 2-3-4 دن آتا رہا۔ آپ نے فرمایا سوکھو آئے سے شراب نہیں تھی، فستن کیا ہوں کسی صاحب نے اتنا سکھا کا شراب کی منہ نہیں ہے، اس کو رجم کر دیا گیا۔ اور آپ نے سنا 1-2 دن بعد کسی صحابی نے کچھ کمنٹ دیے تھے کہ اللہ نے تو پردے دیے تھے، لیکن اسے اپنا پردہ چاک کیا تو جانور کی طرح بڑا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچی، آپ نے فرمایا تم مائکے والے میں یہ بات کہہ رہے ہو، اللہ کے تقدس و جلال کے سمائے جس کے بارے میں بات کرے وہ اللہ کی جنت کی نہروں میں آپ ہوتے لگا تزکیہ ہوا پڑا ہے۔ آخری بات، اس کے کچھ وقت بعد بہنے قبیلے کی خاتون میں سلسلہ نے کسے آپ کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کردار جب تزکیہ ہو جاتا ہے پھر گناہوں کے موقع نہیں۔ اسی طرح 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے وہی باتیں کی، آپ نے میں چلی جاؤ کہتی آتا اردو نہیں کما رہا تھا مائد میں مالک آقا مجھے بھی اسی طرح آپ واپس کر رہے ہیں جس طرح مائد کو واپس کیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھوکر لگی ہے، میں حملہ ہو چکا ہوں، بیوہ ہے یا ملکہ ہے، ساری دنیا سے چھپ جائے خاتون کا حمل کہ کس سے ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی خاوند کا ہے یا کسی اور کا ہے، اور بدترین ہے وہ عورت جو کسی اور کا بچہ، حرام کا بچہ اپنے خاوند کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، قیامت والے دن اس کو بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کپڑے شوکت رہے ہیں وہ کش دیے گئے، اسے معلوم ہوتا اس وقت عورتیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی، اور تو ساری عورتوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو جیسے رجم ہونے کے لیے جا رہی ہیں، کپڑے سارے کش دیے گئے، سینے تک گڑھا کھود کر اس کے اندر ان کو کھڑا کر دیا گیا، پتھر مارے گئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے سر میں پتھر مارا، خون کا فوارہ ہوا، خالد کے چہرے پر گیا، کہا ناپاک خون ہے، بدکاری کرنے والی عورت کا خون ہے۔ آقا نے فرمایا خالد کیا کہہ رہے ہو، خاموش رہو، لقد طابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لواسعتہم، اللہ کی قسم اس اکیلی نے اپنے ایک دم کی اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گنہگاروں میں سے اکیلی کی توبہ تکلیف نہ دی جائے تو سب کے گناہ دھو جائیں گے، وہ بھی توبہ بن جائے گی۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ ہم روز 1000 دفعہ توبہ کرتے ہیں لیکن وہی ڈھاپ کے 3 بار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کا تزکیہ کر دے، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و حکمت کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے